اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایم ایم اے لاؤنج کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، پروگرام ایم ایم اے لاؤنج کے اندر ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں متحدہ مجلس عمل سے تعلق رکھنے والے مختلف شخصیات سے اور ان کینڈیڈیٹ سے جو کراچی سے اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح آج ایم ایم اے لاؤنج کے اندر میرے مہمان ہیں جناب محمد حسین مہنتی صاحب۔ جانا پہچانا نام ہے کراچی کی سیاست کے اندر، کسی تعارف کا محتاج نہیں، پھر بھی ایک مختصر تعارف کراتا چلوں۔ کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے بڑی بات جو آج کل کے طالب علموں کے لیے ہے کہ میٹرک، انٹر اور بی کام کے اندر گولڈ میڈلسٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا، امیر جماعت اسلامی کراچی بھی رہ چکے ہیں، ایم ایم اے 2002 کے اندر بھی شامل رہے اور فی الوقت این اے 247 سے یہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیمپین کیسی چل رہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے، لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا ریسپانس ہے، کیونکہ دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ برسر اقتدار رہی ہیں، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ان کی خبریں چھپ رہی ہیں کہ عوام جو ہیں ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، ان کا احتساب کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے ماشاءاللہ عوام کے دل کھلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے ماضی میں بہت کام کیا ہے، جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار افغانی صاحب نے بھی کام کیا، نعمت اللہ خان صاحب کے بھی بڑی کارنامے ہیں۔ میں بھی بلدیات میں کونسلر رہا، کراچی میں چیئرمین فائنانس کمیٹی رہا، الحمدللہ اس وقت ہم نے بھی ماشاءاللہ بڑی منصوبے بنائے اور بڑا ماشاءاللہ کراچی کو بہتر بنانے کے لیے ماشاءاللہ جو ہے کونسلروں کے ساتھ مل کے کارکردگی کی۔ اس کے ساتھ میں 2002 میں قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا، اور اس وقت بھی الحمدللہ پاکستان کے مسائل کو، کراچی کے مسائل کو قومی اسمبلی میں بھرپور انداز میں اٹھایا، اور محلے اور علاقے کے چھوٹے بڑے مسائل ہیں اس میں بھی الحمدللہ اپنی کارکردگی کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے کام کیا، اور عوام سے رابطے میں رہے، اور الحمدللہ اب تک جو ہے عوام سے رابطے میں ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ کراچی کی سیاست کی بات کی جائے، آپ کے حلقے کی اگر ہم بات کریں، تقریباً تمام بڑی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں یا ان کے لیڈران ہیں وہ آپ کے حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ بڑا ٹف مقابلہ آپ کے حلقے کی طرف سے نظر آ رہا ہے، تو کیا تیاری کی ہے اپنے اس حوالے سے؟ بہرحال کراچی کے تمام قومی اسمبلی کے حلقہ جات میں سب سے بڑا حلقہ بھی ہے اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ حساس حلقہ ہے، اس لیے کہ اس میں ڈیفنس اور کلفٹن جیسے علاقے بھی شامل ہیں، اور کھارا در، میٹھا در، بنٹ روڈ، صدر جیسے علاقے، حساس علاقے بھی شامل ہیں۔ اسی ہماری کانسٹیٹوئنسی میں گورنر ہاؤس بھی ہے، چیف منسٹر ہاؤس بھی ہے، صوبہ سندھ کی اسمبلی بھی ہے، سیکریٹریٹ بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس سیٹ پر بہت سارے لوگ توقعات لے کے اترے ہوئے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے کارکنان نے، جماعت اسلامی اور متحدہ مجلس عمل کے کارکنان نے بھی بڑی تیاری کی ہے، رابطہ عوام کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، دکان جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں اور عوام کو کنونس کر رہے ہیں۔ میں بھی ماشاءاللہ مختلف یو سیز میں اور مختلف علاقوں میں دورے کر رہا ہوں، اور عوام سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، خواص سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچا جائے۔ خاص طور پہ نوجوانوں سے ملنے کے لیے بھی الحمدللہ ہوٹلز میں اور مختلف طرح کے مراکز میں جہاں نوجوان بیٹھتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں، ان سے بھی ملاقاتوں کے لیے میں گیا ہوں۔ ماشاءاللہ ہماری تیاری اچھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کارکنان جو ہیں بھرپور انداز میں کام کریں گے، اور 25 تاریخ کو ایک زبردست مارکہ ہوگا۔ جب بہت ساری پارٹیز کو شکایت ہے کہ ان کو کیمپین چلانے نہیں دی جا رہی، بینرز، پوسٹر وغیرہ بھی اتارے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے بات کروں گا، آپ خود فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں، کافی لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہو رہا ہے یا آپ نے دیکھا کہ واقعی کچھ مخصوص پارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے یا سب کے ساتھ ایسا ہوا؟ بہرحال اس مرتبہ الیکشن کمیشن بھی کہہ لیں اور حکومت بھی کہہ لیں، اس معاملے میں بڑی حساس ہے، اور انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ جو بنایا ہے ہر مرتبہ سے مقابلے میں بالکل مختلف بنایا ہے۔
انہوں نے سائز بنا دیے ہیں کہ اس سائز کے بینر ہونے چاہیے اور اس سائز کے جو ہیں وہ پوسٹر وغیرہ ہونے چاہیے، اور اس کے جو زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اتار کے لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جھنڈے جو ہیں وہ سرکاری پولس پہ اور سرکاری عمارات پہ اور سرکاری جگہوں پر نہیں لگا سکتے۔ اب وہ کہاں لگائیں گے آپ؟ تمام جگہیں جو موجود ہیں وہ سرکاری ہوتی ہیں، پرائیویٹ پہ بھی لگاتے ہیں تو وہ پھر وہاں بھی سائز کے اور مختلف مسائل لے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شکایت تو ہم سب کو ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جو ہے وہ اپنا ضابطۂ اخلاق کو انفورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں پوری طرح سے کمپین چل نہیں پا رہی ہے۔ سر، آپ کی اب عملی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے آپ نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا۔ کہا جاتا تھا کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جب لوگ لڑکے جمعیت جوائن کر لیتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز جوائن کر لیتے ہیں وہ پھر پڑھائی نہیں کرتے آگے جا کے، ان کا دھیان ہٹ جاتا ہے پڑھائی سے۔ آپ نے انٹر میں بھی گولڈ میڈل، میٹرک میں بھی گولڈ میڈل، گریجویشن میں بھی گولڈ میڈل، مطلب آپ نے تو لائن لگا دی۔ الحمدللہ جمعیت میں آنے کے بعد مجھے اچھا محسوس ہوا، اور جمعیت کے لڑکوں نے ہمیں بڑا انسپائر کیا کہ آپ پڑھائی میں توجہ رکھیں اور آگے بڑھیں، اور ماشاءاللہ ہم نے پڑھائی میں بھی توجہ رکھی، جمعیت کے کام میں بھی پوری دلچسپی لی، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ جمعیت میں مرکزی شورا کا رکن رہا، کراچی کا میں قائم مقام ناظم بھی رہا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے میٹرک میں فرسٹ کلاس فرسٹ، انٹر میں فرسٹ کلاس فرسٹ رہا، بی کام میں فرسٹ کلاس فرسٹ رہا، سی اے کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ اگر لوگ جو ہیں جمعیت میں حصہ لیتے ہیں تو وہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک غلط تصور ہے۔ اگر دلچسپی لیں اور جمعیت میں بھی اور تعلیم میں بھی، تو دونوں جگہ بیک وقت بہت اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ اور میں جمعیت کے موجودہ کارکنان سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں، تعلیم میں بھی آگے بڑھیں، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی آگے بڑھیں، اور اپنی صلاحیتوں کی پروان چڑھانے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ مواقع ارائل کریں۔ جمعیت جو ہے ہمیں لیڈرشپ سکھاتی ہے، اور وہ لیڈرشپ ہر فیلڈ میں، تعلیم میں بھی لیڈرشپ اور ہر فیلڈ میں لیڈرشپ کے تربیت ملتی ہے، اور اس کو پوری طرح سے ہمیں اس کو پرفارم کرنا چاہیے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جمعیت میں تو تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی جوائن نہیں کی۔ ہمارے سامنے مثال آتی ہے حسین حقانی صاحب کی، جمعیت میں رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جہانگیر بدر صاحب کی مثال آتی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کی مثال آتی ہے کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان میں سے تھے اور بڑے اعلیٰ درجے کے کارکنان تھے۔ بلکہ حسین حقانی صاحب تو جمعیت اور باقی طلبہ تنظیموں کی یونین تھی، اس کے وہ بھی رہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے جماعت کی طرف جوائننگ نہیں کی، مختلف پارٹیز کی طرف چلے گئے۔ آپ نے جماعت اسلامی کیوں جوائن کی؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں ہمارا ذہن جو ہے وہ ایک تربیت، ذہنی تربیت ہوتی ہے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اور ہم سب کو طالب علموں کی جو خدمت کرنی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، تعلیم کے معاملے میں ان کو جو ہے وہ رہنمائی کرنی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ سے ہم نے یہی سیکھا کہ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی بندوں کی خدمت کے ذریعے سے بھی اللہ کی رضا ہی حاصل کرنا ہے۔ اور اسی لیے اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ میں نے جماعت اسلامی جوائن کی، اور الحمدللہ آج تک جو ہے اس کو ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں زندگی میں، لیکن جماعت اسلامی سے کبھی تعلق کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ دیگر لوگوں کو جو آپ دیکھتے ہیں وہ کچھ دنیا کی ہوس ہے، کچھ شیطانیت سمجھ لیں، ان میں آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو زندگی کا مقصد ہے شاید وہ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں سے دنیا میں زیادہ سے زیادہ بہتر فائدہ حاصل کرنا ہے، اور اسی لیے وہ محسوس کرتے ہیں، شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا خیال ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی میں ان کو جو ہے کوئی پوزیشن نہیں مل سکتی، جماعت اسلامی میں وہ عوامی پوزیشن پہ منتخب ہو کے نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ ان کی غلط فہمی ہم لوگ رہے۔ میں ماشاءاللہ کونسلر رہا، چیئرمین فائنانس کمیٹی رہا، ایم این اے بنا، الحمدللہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے۔ تو وہ بے صبری ہے، ان کی دنیا داری ہے، جس کی وجہ سے وہ جماعت اسلامی کے مقابلے میں دوسری تنظیم میں جوائن کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں
کہ وہ اپنا دنیاوی مستقبل بھی خراب کرتے ہیں اور اخروی بھی مستقبل کا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں نا حسین حقانی کو کیا ملا, آج کوئی اس کا اچھا نام ہے, کوئی اس کی عزت ہے, کوئی تکریم ہے, آپ دیکھیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ملتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک کے کارکنان کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی کا بنانا چاہیے, اور جماعت اسلامی اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے اور اس کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ ان کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اور اچھائیاں ملیں گی, اور اللہ دنیا میں بھی بڑا نام عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. مہدی صاحب, آپ 1983 میں پہلی بار غالباً کونسلر منتخب ہوئے تھے جوڑیا بازار کے علاقے سے. اس کے بعد 2002 کی اگر ہم بات کریں ایم ایم اے کی, تو 2002 کی ایم ایم اے میں آپ جو ہے ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے. مطلب آپ ایم ایم اے کے بانی ارکان میں سے بھی اگر ہم سمجھے تو وہ کارکنان میں سے ہیں کہ جنہوں نے 2002 کی ایم ایم اے بنائی تھی. سر, اس وقت کی ایم ایم اے اور آج کے ایم ایم اے کتنا فرق دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے ویسے وہ پہلی مرتبہ جب ایم ایم اے بنی تھی تو عوام کی بڑی توقعات تھیں, اور عوام میں ایک بڑا جوش جذبہ اور ولولہ تھا کہ دین جماعتوں کا اتحاد ہونا چاہیے اور ان کو مل جل کے کام کرنا چاہیے, اور ہم سب یہ اتحاد ہوتا ہے تو ہم سب اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. صحیح. تو جب وہ بنی تو ماشاءاللہ بہت ہی اوور ویلمنگ سپورٹ ملی ہمیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک بڑی یونٹی تھی. اس زمانے میں جو بریلوی مسلک تھا وہ ایک پلیٹ فارم پہ تھا, جے یو پی. آج وہ 2-3 پلیٹ فارم بن گئے, جے یو پی بھی ہے اور ٹی ایل پی بھی بن گئی ہے. اچھا, اسی طرح سے شیعہ مسلک جو ہے وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ تھا, اسلامی تحریک. اب اس میں ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین آ گئی, اور پھر ہمارے جو اہل حدیث ہے ان کے ساتھ جماعت الدعوہ اور ملی مسلم لیگ کے نام سے ایک تنظیم بن گئی. تو اس وقت تو ایم اے میں جو تھی ایک بڑا سالڈ دینی اور مذہبی پلیٹ فارم تھی, اور جذبہ تھا, ایک ولولہ تھا. اس مرتبہ کچھ تھوڑا سا اس میں تھوڑے رکھنے پڑ گئے ہیں. ایک دوسری بات, اس وقت کی لیڈرشپ تھی, ایک بہت بڑی لیڈرشپ تھی ہماری. مولانا شاہ احمد درانی ایک بڑا نام تھا, بڑی جدوجہد تھی, بڑا کریڈٹ تھا ان کا. اسی طرح سے قاضی حسین احمد صاحب یہ ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا جذبہ ولولہ تھا ان کا, بڑی تاریخ ہے ان کی. تو اس کے مقابلے میں لیڈرشپ بھی اس وقت جو ہے تھوڑی سی کمتر ہو گئی ہے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ عوام میں بھی تھوڑا سا جذبہ کم ہے اس وقت نا. لیکن انشاءاللہ ہم موومنٹ چلا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عوام میں ایک بار پھر اسی جذبے کو ہم پیدا کریں گے کہ امت مسلمہ کی وحدت جو ہے تو تمام مسالک کو ایک ہو کر امت مسلمہ کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل جل کر ایک پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو اخلاص سے ضم کر دینا چاہیے, اور اپنی ایک ہی یونٹی بنانی چاہیے انشاءاللہ. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اس وقت تک جو ہے ٹکٹوں کی تقسیم اور سر, آپ کو نہیں لگتا ووٹ کٹے گا ٹی ایل پی کے آنے سے یا ملی مسلم لیگ کے آنے سے؟ وہ جو باقی ماندہ جماعتیں تھیں وہ بھی چھوٹا سا اتحاد بنا کے کھڑی ہوئی, متحدہ دینی محاذ کے نام سے شاید کوئی بنا ہوا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایم ایم اے کا یا مذہبی جماعتوں کا جو ایک اچھا اسٹرانگ ووٹ بینک تھا وہ کٹے گا اس سے؟ بہرحال تھوڑا سا متاثر ہوگا, لیکن مجھے امید ہے کہ بائی اینڈ لارج جو ہم لوگ عوام میں جا رہے ہیں, بائی اینڈ لارج اچھا سپورٹ ہے اور اچھا جذبہ ہے, اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل ہی ایک ایسی جماعت ہے جو ہماری دوسری جو قومی جماعتیں ہیں جنہوں نے ملک کا خون چوسا ہے, ملک میں استحصال کیا ہے, اور ملک کے نظام کو جو ہے بہت بری طرح سے انہوں نے خراب کیا ہے. تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل ہی اس کو ریپلیس کر سکتی ہے, اور اس لیے عوام کا ایک بڑا سپورٹ ہے. اور مجھے امید ہے, اور میں عوام کو یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ پگڈنڈیوں میں نہ جائیں, وہ دیکھیں کہ امت کی بھلائی کس میں ہے. امت کی بھلائی اس میں نہیں ہے کہ پھر ہم مسلکوں میں بٹ جائیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹے چھوٹے جو ہیں گھروندے بنا لیں. ہمارے لیے امت کا کنسیپٹ ہے ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن اور ایک امت جو ہے. اسی کے کنسیپٹ پر اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑا سا اثر ضرور پڑے گا, لیکن انشاءاللہ مجموعی طور پر متحدہ مجلس عمل جو ہے مجھے امید ہے کہ
کہ 2002 کے مقابلے میں انشاءاللہ زیادہ اچھی پرفارم کرے گی اور تو کرنا چاہیے۔ 2002 کی کراچی کی سیاست کو ہم دیکھتے ہیں، ایم کیو ایم ایک طرف کھڑی ہے، باقی پارٹیز بھی ایک طرف کھڑی ہیں، نواز لیگ کو نکالا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح جلاوطنی اختیار کی ہوئی ہے، گراؤنڈ کچھ عجیب سا بنا ہوا تھا۔ ابھی کی بات کرتے ہیں، تمام تر پارٹیز کا فوکس کراچی پہ، عمران خان کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، شہباز شریف کراچی سے، بلاول بھٹو خود کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جماعت اسلامی کی مرکزی رہنماؤں میں آپ کا نام آتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا کھڑے ہوئے اس وقت بھی تھے اور آج بھی تھے، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اچھا اگر ہم پاسٹ الیکشن کی بات کریں 13 والے کی یا اس سے پہلے والوں کی، تو بہت زیادہ دھاندلی بھی کراچی کے اندر ہوئی ہے اور بیلٹ باکسز بھرے ہوئے ملتے تھے۔ اب تھوڑی سی سیاست بھی چینج ہو گئی ہے اور یہ جو چیزیں تھیں یہ بھی کافی کنٹرول میں آئی ہیں، امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہے رینجر آپریشن کے بعد۔ آپ کو کیا لگتا ہے ساری صورتحال کا بھی کوئی امپیکٹ پڑے گا کراچی شہر پہ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ کراچی 30 سال سے بربادی کا شکار رہا ہے اور کراچی میں جس طرح سے لسانی تعصبات کی ہوائیں چلی ہیں اور جس طرح سے لوگ مارے گئے، بطخوری ہوئی، تجارت کاروبار ماند پڑا، ہڑتالیں ہوئیں۔ بہرحال ایک دیکھو نا وہ وقت تھا کہ جب صرف جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم کا مقابلہ کیا اور اس طوفان کے سامنے جو ہر لحاظ سے انسانوں کی جانوں کو، انسانوں کے مال کو، عزت و آبرو کو، ہر چیز کو خطرے میں ڈالتا تھا، ان تمام چیزوں کو خطرے میں ڈال کر ہم لوگوں نے ہر دور میں الیکشن لڑا اور کھڑے رہے۔ 1988 میں پہلی مرتبہ ایم کیو ایم آئی، 1990 میں، 1993 میں، 1997 میں، ہر موقع پر جماعت اسلامی نے مقابلہ کیا اور الحمدللہ عوام نے اس کا ساتھ بھی دیا۔ سیٹیں ہمیں بہرحال نہیں مل سکیں اس لیے کہ بہت تشدد زیادہ تھا اور بہت زیادہ عوام پہ دباؤ تھا، ان کو، ان کی بچیوں کو، ان کے بچوں کا اور ان کے کاروبار کا جو ہے ہر چیز کا تھریٹ ملتا تھا۔ تو ایسے دور میں لوگ جو ہیں کافی خوف و ہراس میں آئے اور انہوں نے مجبوراً ایم کیو ایم کو ووٹ دیا، لیکن پھر بھی بہرحال جماعت کے کارکنوں نے ہر گلی کوچے میں مقابلہ کیا، ہر سیٹ پہ ہم کھڑے رہے اور الحمدللہ اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو پذیرائی ملی اور 2002 میں تھوڑی نسبتاً ایک ماحول تھوڑا سا بہتر بنا، تو اس میں انتخابات میں قومی اسمبلی میں ہم لوگوں کو 20 میں سے 5 نشستیں ملیں اور صوبائی اسمبلی میں ہمیں 6 نشستیں ملیں اور الحمدللہ دونوں ہی جگہ پر ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ قومی اسمبلی میں بھی ایم ایم اے کی پرفارمنس ایک بڑی اچھی تاریخی پرفارمنس تھی اور صوبائی اسمبلی میں بہت اچھا رہا۔ مثلا ہمارے نصر اللہ شجی جو ایک بے باک مقرر تھے، ایک جرأت مند انسان تھا، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایم کیو ایم کے خلاف اسمبلی کے فلور پہ بات کی اور جس کو لوگوں نے بے انتہا سراہا اور جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ شجی کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی شجی نے بڑا مقابلہ کیا۔ تو جماعت نے ہمیشہ عوام کی خدمت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہے اور انشاءاللہ اب بھی ہم آگے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور میں عوام سے امید کرتا ہوں کہ اب اچھے دنوں میں تو سب لوگ آ گئے تھے، برے دنوں میں ہم لوگ تھے، اس لیے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جماعت کی جو حقیقی لیڈرشپ ہے وہی مسائل کو حل کر سکتی ہے، باقی لیڈر وقت کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں آ گئے ہیں اور اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ شہباز شریف جیت گئے تو کراچی کے لیے کیا کریں گے؟ عمران خان لڑ رہے ہیں، ان کے عارف علوی صاحب تھے، ان کی 3 سیٹیں اور تھیں، کیا کر کے دیا انہوں نے؟ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ بہت اچھے پرفارم کرے گی اور عوام کی توجہ کا مرکز و محور بنے گی اور انشاءاللہ منتخب ہونے کے بعد بھی جس طرح سے ہمارے پیشرو افغانی صاحب نے اور نعمت اللہ خان سے نے پرفارم کیا، پروفیسر غفور احمد صاحب نے، شاہ احمد نورانی صاحب نے پرفارم کیا، انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کراچی کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے اور کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مردم شماری میں گھپلے ہوئے ہیں اور چیزوں میں کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، روزگار ہم کو نہیں دیا جاتا، تعلیم کے مواقع ہمارے شہر کے لیے نہیں ہیں، انشاءاللہ تمام چیزوں کو ہم اپنی فوکس کریں گے اور انشاءاللہ کراچی کو اس کے حقوق دلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر محمد حسین مہندی صاحب کی بات کی جائے، ساری کراچی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ محمد حسین مہندی نے کراچی کی سیاست کو بہت باریکی سے دیکھا ہے، تقریباً ہر ٹینڈیور کے جتنے الیکشن تھے آپ نے وہ سارے کے سارے دیکھے ہیں۔ اس دفعہ کی ڈائنمکس کے بعد جو سیاست ابھی چل رہی ہے، آپ اپنی رائے دیجیے گا، تھوڑی سی نیوٹرل ہو کے میں بات کروں گا ایم ایم اے سے ہٹ کے، کہ کراچی اس دفعہ کس کو ووٹ دینے جا رہا ہے؟
کیونکہ ایم کیو ایم کا تو ہو گیا نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم کے اپنے اختلافات بھی بہت برے طریقے سے ہیں. پی ٹی آئی کافی سرگرم ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ 2-3 دن میں, پچھلے 2-3 دن میں جو کچھ ہوا وہ بھی نظر آ رہا ہے. نون لیگ کو تو عوام نے ویسے ہی میڈیا کے اوپر وہ پان کھانے والے ایشو کے اوپر ہی کر دیا. آپ کی نظر میں ابھی کہاں پہ کراچی کھڑا ہوا ہوگا؟ بہرحال کراچی کے باشعور لوگوں سے مجھے توقع ہے کہ وہ ہماری پاسٹ پرفارمنس بھی دیکھیں گے. ہماری موجودہ پرفارمنس بھی بڑی اچھی ہے. جماعت اسلامی نے, ایم ایم اے نے جو ہے کراچی کے بڑے اہم ایشوز, پانی کے مسئلے کو بڑا بھرپور انداز میں اٹھایا ہے. نادرہ میں ایک بہت بڑی ہرڈل تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے سی این آئی سی نہیں مل رہا تھا, اس پہ بڑی بھرپور آواز اٹھائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نادرہ کے چیئرمین آئے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی اور پھر سسٹم میں ریلیکسیشن پیدا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان کراچی کو بڑا فائدہ پہنچا ہے کہ ان کے جو شناختی کارڈ نہیں بن رہے تھے وہ بننے شروع ہو گئے ہیں. ملازمتوں کے مسئلے ہو گئے تھے, بچوں کے داخلوں کے مسئلے تھے, ان سب کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی کہ الیکٹرک کے زیادتیوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے. اور انشاءاللہ ہم لوگ اگر منتخب ہو کے آ گئے تو اب تک تو ہم میدانوں میں اور کراچی شہر کے مختلف سڑکوں پہ گلیوں میں آوازیں بلند کرتے تھے. انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم اسمبلی میں اپنی بھرپور آواز اٹھائیں گے اور کراچی کے مسائل کو حل کرائیں گے. کراچی کے ساتھ 30 سال سے بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. کراچی شہر اگر آج یہ نہ ہوتا جو ایم کیو ایم کا ڈائلما ہے, تو کراچی شہر بہت آگے نکل چکا ہوتا اور کراچی میں بڑی ترقیات ہوتی, اور لاہور کی جو ترقیات نظر آتی ہیں اس کے مقابلے میں ہم کراچی آگے ہوتا. لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اوپر وہ لیڈرشپ مسلط ہوئی اور مسلط کی گئی کہ جس نے شہر کے لیے کچھ کر کے نہیں دیا ہے. تو انشاءاللہ مجھے بڑی توقعات ہیں. جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے, کچھ ابھی تک عوام کی بہت کھل کر رائے تو سامنے نہیں آئی ہے, لیکن چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مرحلہ وار تھوڑا پوچھ لیتے ہیں, ہر پارٹیز کا نام لے کے. 21 کے قریب کراچی کی سیٹیں ہیں نا ٹوٹل ملا کے, ایم کیو ایم کے پاس کتنی سیٹیں جائیں گی؟ یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے. یہ ریپڈ فائر ٹائپ کا تھوڑا سا بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے, اور چلے میں آپشن دے دیتا ہوں. ایسی پیشن گوئیاں ہم لوگ نہیں کرتے رہے کہ ہم پیشن گوئیاں کریں, لیکن توقعات انشاءاللہ اچھی ہیں. میں آپشن دے دوں نا آپ کو, 5 سیٹیں, 4 سیٹیں, 10 سیٹیں. نہیں, میں نہیں بولوں گا, اس لیے کہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور ہم الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں اور عوام کے ساتھ ہم انٹریکشن میں ہیں, تو بہت زیادہ پیشین گوئیاں ہم نہیں کر سکتے, لیکن توقعات بڑی اچھی ہیں انشاءاللہ. کراچی شہر کے عوام مثبت سوچ رکھتے ہیں, انہوں نے پہلے بھی جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے اور انشاءاللہ اب بھی متحدہ مجلس عمل اور جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. آپ کے اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں نا, 247, اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے. ایک طرف ڈیفینس کلپٹن جیسے پوش علاقے لگتے ہیں, پھر کھارادر مٹھڑ جیسے علاقے بھی لگتے ہیں, تو مکس آبادی ہے, مکس کلچر ہے. اس طرف کے رہنے والوں کی سوچ بھی الگ ہے, اس طرف کے رہنے والوں کی سوچ بھی تھوڑی عجیب سی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ڈیفینس کلپٹن کے اندر پورے کراچی کا مسئلہ ہے, وہاں پہ بھی پانی کا مسئلہ ہے, کچرے کا وہاں پہ بھی مسئلہ ہے. تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا منشور ڈیزائن کیا آپ نے؟ بہرحال ہماری کانسٹیٹوئنسی جو ہے بڑی حساس ہے, اور اس میں ڈیفینس کلفٹن جیسے پوش علاقے بھی ہیں, اور جو ہمارے کھارادر میٹھادر جیسے مڈل کلاس علاقے بھی شامل ہیں. تو پانی کا مسئلہ سب جگہ ہے, سنگین ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کراچی کے پانی کی سپلائی جو ہے اس کو بڑھائی جائے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کراچی میں پانی کی سپلائی کے اندر جو ہے وہ مساوات اختیار کی جائے, اور لوگوں کو برابری کی بنیاد پر سب کو پانی ملنا چاہیے. پوش علاقوں کو شاید ہم نے تو یہ سمجھتا تھا کہ ان کو بہت پانی ملتا ہے, لیکن وہاں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. چلو ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ خرید کے پی لیتے ہیں, باقی پر خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. ہاں, آدھا ڈیفینس جو ہے اس میں پانی نہیں ہے. تو بہرحال میں بھی کھارادر میٹھادر میں رہا ہوں, بڑے عرصے رہا ہوں, تو ہم لوگ جو ہے وہ بورنگ کے پانی پہ گزارا کرتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو میٹھا پانی ہے وہ سب کو ملے اور سب کو حقوق ملیں. انشاءاللہ پانی کی سپلائی بھی بڑھائی جائے. اور میں کراچی کی انتظامیہ کو, بلدیہ کو بھی بات کہوں گا, سندھ گورنمنٹ پہ بھی
کہ یہ بنیادی فیسلٹیز ہیں اور ان کو سب سے زیادہ پرائرٹی ملنی چاہیے اور اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں اور جو منصوبے ہیں ان کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ پانی جیسی اللہ کی نعمت سے جو لوگ محروم ہیں ان کو وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مل سکے، اور جو بیماریاں پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بورنگ پہ پانی اور یہ جو پانی جو لینا پڑتا ہے مافیا کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے جو بیماریاں آتی ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔ اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے MMA لانچ کی تصویر؟ ہم اپنے حلقوں کو بڑا خوشگوار پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ 25 جولائی کو ایک مارکے کا دن ہے اور اس دن ضرور ووٹ ڈالیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں ووٹ ڈالیں، لیکن ضرور ووٹ ڈالیں۔ ہمارا نشان کتاب ہے، اس کو ضرور کنسیڈر کریں۔ ہم نے ہمیشہ تعمیری فکر رکھی ہے، کراچی شہر کے لیے مثبت کام کیے ہیں، ہماری جماعت اسلامی نے بھی اور ہمارے MMA نے بھی، اور اگر وہ انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ تمام شہر کے جو بنیادی مسائل ہیں پورے شہر کراچی کی ہم خدمت کریں گے، اور پانی کا، بجلی کا، اور مہنگائی کا، اور روزگار کا، اور تعلیم کا، اور لوڈ شیڈنگ کا، انشاءاللہ تمام مسائل کو جو ہے اس کو فالو کریں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کراچی کو ایک بار پھر جو ہے وہ ایک اسلامی اور فلاحی اور ترقی پذیر شہر بنائیں گے اور دنیا کا ایک مثالی شہر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بیسٹ آف لک محمد حسین مہندی NA247۔ بہت شکریہ۔ بہت ناظرین کرام، MMA لانچ سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا